دو چار فلسفی عقل مند لوگ کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں انہیں ایک بیل کلہو ملا جس سے تیل نکالتے تھے، پہلے کے زمانے کی بات ہے۔ تو دیکھا کہ بیل کے گلے میں گھنٹی بندھی ہے اور بیل گھوم رہا ہے، چکر لگا رہا ہے، گھنٹی بج رہی ہے اور کلہو چل رہا ہے، تیل نکل رہا ہے۔ وہ فلسفی اس کلہو کے پاس میں گئے اور خوب غور سے اس کو دیکھنا شروع کر دیا۔ سب کچھ دیکھنے کے بعد میں انہیں تعجب اس بات کے اوپر ہوا کہ گھنٹی بیل کے گلے میں کیوں باندھی گئی، آخر اس کا راز کیا ہے کہ گلے کے اندر گھنٹی کیوں ہے۔ تو فلسفی نے، جو اس بیل کلہو کا مالک تھا، کسان تھا، اس سے پوچھا کہ آخر بیل کے گلے میں گھنٹی باندھنے کا مقصد کیا ہے، اس سے آپ کو کیا فائدہ ملتا ہے، کس وجہ سے آپ نے باندھی ہے۔ جب ایسا سوال کیا، جانتا تھا وہ کسان عقل مند تھا، اس نے کہا کہ بیل کے گلے میں گھنٹی اس لیے باندھی جاتی ہے تاکہ گھنٹی بجتی رہے اور مجھے علم ہو جائے کہ ہاں میرا بیل چل رہا ہے۔ یہاں کام کر رہا ہوں تو چلو نظروں کے سامنے ہے، دیکھ رہا ہوں، یہاں سے تھوڑی دور پہ چلا گیا، کھیت کے اندر چلا گیا تو وہاں سے مجھے بیل دکھائی نہیں دیتا ہے، تو اس کی گھنٹی کی آواز کو سن کر کے جان جاتا ہوں کہ میرا بیل چل رہا ہے اور کام ہو رہا ہے، اس وجہ سے اس کے گلے میں نے گھنٹی باندھی ہے۔ وہ کسان آدمی اپنا کام بھی کر رہا تھا اور سر جھکائے ان کے سوالوں کا جواب بھی دے رہا تھا۔ وہ جتنے فلسفی تھے تھوڑی دیر سوچتے ہیں کہ آخر یہ گھنٹی اس نے اس لیے باندھی ہے، اور اگر یہ گھنٹی ایسے ہی ہلتی رہی جیسے کہ کسی بھینس کے گلے میں، کسی بیل کے گلے میں گھنٹی باندھ کر کے دوارے کے اوپر باندھ دیا جاتا ہے اور وہ سر ہلاتا رہے تو گھنٹی بجتی رہتی ہے، بجتی کہ نہیں بجتی ہے؟ بجتی رہتی ہے۔ تو فلسفی نے کہا کہ اس کے گلے میں گھنٹی پڑی ہے اور آپ کو اندازہ لگ رہا ہے کہ ہمارا بیل چل رہا ہے، دکھائی نہیں دے رہا اور آپ دور ہیں، اور جب کہ بیل چل نہ رہا ہو اور صرف اپنی گردن ہلا رہا ہو اور آپ کو گمان ہو کہ میرا بیل چل رہا ہے، تو آپ کا کام بھی نہیں ہوگا اور بیل کھڑا بھی رہے گا۔ سوال بڑا اچھا کیا فلسفی نے پھر سے کہ آپ تو ہوں گے نہیں اور آپ یہی سمجھیں گے کہ میرا بیل چل رہا ہے، لیکن بیل کے گلے کے اندر جو گھنٹی ہے وہ اس وجہ سے بج رہی ہوگی کہ بیل اپنا سر ہلا رہا ہے۔ تب اس کسان نے اپنا سر اٹھایا اوپر، اور اٹھانے کے بعد میں ان فلسفی لوگوں سے بولا کہ یہ بیل ہے، کیا کہا؟ یہ بیل ہے، کوئی فلسفی نہیں، یعنی یہ بیل ہے، کوئی عقل مند آدمی نہیں کہ اتنا عقل لگا لے گا۔ کتنا پیارا جواب دیا کہ فلسفی جو ہوتے ہیں آدھے سے زیادہ ان کی عمریں تو اسی میں گزر جاتی ہیں کہ تلاش کریں کیا ہے کیا نہیں ہے، اور پھر وہ ضرورت سے زیادہ اپنا ذہن لگاتے ہیں۔ جانور ایسے ہوتے ہیں کہ جانور کی عمر جب تقریباً 4-5 مہینے کی ہوتی ہے تو اس کے گلے میں پھندا ڈال دیا جاتا ہے، اور بڑا ہوتا ہے ناک میں ڈال کر کے ایک چھوٹی سی لکڑی میں اس کو باندھ دیا جاتا ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ کھونٹے میں جانور کو باندھا جاتا ہے۔ بتاؤ بھینسا کتنا طاقتور ہوتا ہے، بیل کتنا طاقتور ہوتا ہے کہ 2 بیل یا 2 بھینسیں ایک بیل گاڑی میں مچ کر کے وہ 20 کنٹل 30 کنٹل 25 کنٹل 15 کنٹل سامان لے جا سکتے ہیں، تو کیا ایک چھوٹے سے کھونٹے کو نہیں اکھاڑ سکتے؟ سوچنے کی بات ہے، لیکن ان کی عقل بندھ جاتی ہے کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں پر اس کھونٹے کو نہیں اکھاڑ سکتے۔ شروع سے وہ باندھے جاتے ہیں تو عادت ان کی پڑ جاتی ہے اس میں بندھنے کی۔ اسی طریقے سے انسان کی جو عادت پڑ جاتی ہے وہ عادت سے پھر مجبور ہو جاتا ہے، عادت پڑ جاتی ہے تو غلط عادت نہ پڑنے پائے، اسی لیے بزرگ کہتے ہیں کہ اچھے لوگوں کا ساتھ اختیار کرو، اچھے لوگوں کے پاس میں بیٹھو، اچھے لوگوں سے باتیں کرو، تاکہ تم پر جو اثر پڑے تو اچھے لوگوں کا پڑے۔ اور پہلے کے لوگ عقل مند بہت ہوا کرتے، اب بھی عقل مند ایسا نہیں ہے، لیکن آج کل کے دور میں اگر دیکھا جائے تو عقل مند تو بہت ہیں لیکن صرف اور صرف دنیا کے چکر میں، دنیا کے لیے ان کا اپنا ذاتی فائدہ ہونا چاہیے بس، اور کچھ بھی نہیں۔ ایسے ایک بادشاہ سیر کرتے ہوئے جا رہا تھا، گھومتا ٹہلتا جا رہا تھا، اسے ایک کسان ملا کہ وہ کسان کام کیا کر رہا تھا کہ پیڑ جو ہوتے درخت ان کی کاٹ چھانٹ کر رہا تھا۔ جیسے کہ پیڑ کاٹ دیے جاتے ہیں
تاکہ یہ پھر سے دوبارہ اچھے کلے دے اور اچھے پھل ملے۔ کاٹ رہا تھا وہ، تو بادشاہ دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد پوچھنے لگا کہ اے کسان، اس کی تو کاشتکاری کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، کاٹ چھانٹ کر رہا ہے، کیا تجھے یہ امید ہے کہ تو اس کے پھل کھا لے گا؟ کیا تجھے امید ہے کہ تجھے اس کے پھل کھانے کو ملیں گے؟ کیونکہ انسان کی موت کب آ جائے یہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا، انسان کب مر جائے یہ کسی کو معلوم نہیں۔ کہا کہ کیا تو اس کے پھل کھا لے گا؟ کسان بڑا عقل مند تھا، اس نے کہا ہمارے باپ نے، ہمارے داداؤں نے جو محنتیں کی تھی، جو مشقتیں کی تھی، آج ان کا پھل مجھے مل رہا ہے۔ کیا کہا؟ آج ان کا پھل مجھے مل رہا ہے۔ ہم جو کام کر کے جائیں گے وہ ہماری اولادیں کھائیں گے، جو ہم کام کر کے جائیں گے وہ اپنی اولادوں کے لیے، تاکہ جو ہمارے آبا و اجداد نے کیا اس سے ہم فائدہ حاصل کر رہے ہیں، جو ہم کام کر رہے ہیں وہ ہمارے جو بچے ہوں گے، ہماری جو اولادیں ہوں گی وہ فائدہ اٹھائیں۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، بڑا خوش ہوا بادشاہ، اور اس نے انعام کے طور کے اوپر 1000 دینار اس کسان کو دے دیا کہ اتنی عقل مند والی باتیں، اتنی اچھی باتیں، نصیحت والی باتیں کی، خوش ہو کر کے۔ اب کسان ہنسنے لگا، جب اتنا مال مل گیا، 1000 دینار ملے تو وہ ہنسنے لگا، خوش ہونے لگا۔ بادشاہ نے کہا ہنس کیوں رہے ہو؟ تمہیں تو 1000 دیناریں مل گئیں، کھلکھلا کیوں رہے ہو؟ تو اس کسان نے کہا کہ مجھے یہ امید نہ تھی کہ میری محنت کا پھل مجھے اتنی جلدی مل جائے گا، کہ میں ابھی محنت کرنا میں نے شروع کیا اور مجھے پھل مل گیا۔ تو بادشاہ بہت خوش ہوا عقل مندی دیکھ کر کے، 1000 دینار اس کو اور دے دیا۔ جب کسان کو 1000 دینار اور ملے، 2000 دینار کا کسان مالک ہو گیا، تو کسان اور کھلکھلا کر کے ہنسنے لگا، تیز تیز ہنسنے لگا۔ بادشاہ نے پھر پوچھا اب کیوں ہنس رہے ہو؟ پہلے 1000 دیے گئے، پھر 1000 ملے، اب کیوں ہنس رہے ہو؟ تو عقل مند تھا کسان نا، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں ہنس اس لیے رہا ہوں کہ کاشتکار ایک مرتبہ محنت کرتا ہے تو اس سے جو پھل ملتے ہیں، تو جو اس نے پیسہ لگایا اس کا وہ نکل پاتا ہے، پھر اس کو 1 سال انتظار کرنا پڑتا ہے، تب اس کو ڈبل ملتا ہے، 2 سال میں اس کو ملتا ہے، اور مجھے ابھی پہلے 1 سال کی قیمت ملی، میرا حق مل گیا جو میں نے کیا، اور اس کے بعد میں پھر دوگنا فائدہ مجھے پھر سے ہو گیا۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا، پھر اس نے 1000 دینار اس کو دے دیے اور کہا کہ اب میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا، ورنہ آپ خود ایسی ایک اور بات نکال آئیں گے کہ مجھے اور آپ کو دینا پڑے گا۔ وہیں سے چھوڑ کر کے چلا گیا۔ تو عقل مند جو انسان ہوتا ہے تو وہ بات سوچ اور سمجھ کر کے کیا کرتا ہے، سوچ اور سمجھ کر کے بولا کرتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ لوگ عقل مند بنیں، عقل مند بنیں۔ انسان کو قابل بننا چاہیے کہ کامیاب بننا چاہیے؟ کس کے بولو؟ قابل بننا چاہیے۔ کیوں قابل بننا چاہیے؟ کیونکہ جب انسان قابل ہوگا تو کامیابی اس کے پیچھے پیچھے ہوگی۔ کامیاب کس کو بولتے ہیں؟ کامیاب بولتے ہیں اس کو کہ جس کے پاس بنگلہ ہو، گاڑی ہو، زمین ہو، مکان اچھا بنا ہو، ہر طرف سے خوشحالی ہو، لیکن وہ قابل نہ ہو۔ گاڑی تو ہے، چلانا نہ جانتا ہو، کھیتی ہو کرنا نہ جانتا ہو، گھر ہے پر اس کو صاف صفائی کی طریقے سے رکھنا نہ جانتا ہو، تو کیا فائدہ اس انسان سے؟ ہاں؟ اور قابل انسان وہ ہے کچھ بھی نہیں، اس نے قابلیت حاصل کر لی، قابل ہو گیا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن دھیرے دھیرے یہ ساری چیزیں اس کے پاس میں آ جائیں گی۔ اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو پڑھے لکھے ہیں، غربت کے عالم میں انہوں نے پڑھائی کی اور اب ان کے پاس میں اچھا پیسہ ہو گیا، گاڑیاں ہو گئی، مکان ہو گئے، سب کچھ ہو گیا۔ تو قابل بنو۔ قابل کس طریقے سے بنا جائے گا؟ محنت کر کے، پڑھائی کرنے سے عقل کھلے گی، انسان آپ لوگ قابل بنیں گے۔ سمجھ گئے؟ تو محنت سے پڑھائی کرو، اردو اور عربی یہ دونوں چیزیں آپ اچھی طریقے سے پڑھ لو، انشاءاللہ رب العزت ہندی خود بخود پڑھنا آ جاتی ہے، کیونکہ عربی اردو بہت سخت ہے۔ عربی نکالے چربی، فارسی نکالے تیل، اور ہندی سب ہے کھیل۔ ٹھیک ہے؟ ہندی بھی پڑھو ضرورت کے لیے، جتنی ضرورت ہے پڑھو۔ آپ لوگوں کو کوئی نوکری وغیرہ تو کرنی نہیں ہے، نہ ہی گھر والے اتنا پڑھا پائیں گے، اگر پڑھا دیں تو اچھی بات ہے۔ ہندی کو اچھا سے پڑھو، اس سے دنیا حاصل ہوگی، دین نہیں حاصل ہوگا۔ دین اور دنیا کی دونوں کی پڑھائی ضروری ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔